سکے. کہے کہ نہیں مولا یہ ان سارے رولوں میں ہم کیا پڑھیں, ہم صرف 13 رجب کو جشن منائیں گے بس. آپ راضی ہو جائیں, دیسی گھی کا کیک بنوائیں گے, ہم اتنا بڑا کیک بنائیں گے دنیا دیکھے گی. یہ سب اپنی جگہ پر اگر ہو, ان چیزوں کی جگہ نہ لے لے, ان چیزوں کا آلٹرنیٹ نہ بن جائے. اگر ان کا آلٹرنیٹ بن جائے تو بدترین دھوکہ ہے. میری بات کی طرف توجہ فرما رہے ہیں؟ اب دیکھیں, وَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ, یہ مولا فرما رہے ہیں قرآن کا علم حاصل کرو اس لیے کہ یہ تمام باتوں میں سے سب سے بہترین بات ہے. کیونکہ کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے. یہ حدیث کہتے ہیں بات کو, قول کو. اچھا کیسے مولا کون سا علم حاصل کریں؟ مخارج حروف سیکھیں, عربی سیکھیں, وہ قرات کرنا سیکھیں. مولا خود بتا رہے ہیں میرے علم سے کیا مراد ہے قرآن سیکھنے سے. وَتَفَقَّهُ فِيهِ, اور اس قرآن میں اچھی طرح سمجھ بوجھ پیدا کرو, اس قرآن میں گہری سمجھ پیدا کرو. بتائیں قوم کے کتنے افراد نے مولا کی بات مانی؟ بلکہ زیادہ تر قوم مولا کو کیا جواب دے گی کہ مولا ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ یہ سمجھ نہیں آتا, ہم کہاں سے سب سیکھتے قرآن, آپ تو بادشاہ ہیں, آپ تو ماشاءاللہ اتنا علم رکھتے ہیں. وہ مولا اپنے آپ کے بارے میں, اہل بیت کے بارے میں نہیں کہہ رہے, اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں, لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو جو بہترین چیزیں اللہ کے قریب کرتی ہیں, جو وسیلے ہیں, آؤ مجھ علی سے سنو. اس کا ایک وسیلہ یہ ہے کہ قرآن کا علم حاصل کرو, اور عام سادہ ڈھیلا ڈھالا نہیں, اچھی طرح قرآن کے اندر سمجھ بوجھ پیدا کرو. جب کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ, مولا فرما رہے ہیں اس لیے کہ قرآن دلوں کی بہار کا نام ہے. آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر قرآن کو اچھی طرح سمجھنا دلوں کی بہار کا سبب ہے تو پھر امت اسلام کی اکثریت کے دلوں میں بہار ہے یا خزاں؟ بہار ہے یا خزاں؟ خزاں ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح وسیلہ بنائے علی کو کہ مولا جو راستہ آپ دکھائیں گے ہم دوسرے راستوں کی طرف نظر بھی نہیں اٹھائیں گے. نہ وہ کہ جو ہمیں آپ کے نام پر بتا دیا جائے, نہ, ہمیں تو آپ خود بتائیں. ہم پہلے یہ جانیں گے آپ نے خود کیا فرمایا ہے, تب ہم دیکھیں گے دوسرے آپ کے نام پہ جو کہتے ہیں وہ 1 نمبر مال ہے یا 2 نمبر مال ہے. اور جب تک جس نے خود علی کا کلام سے آشنائی حاصل نہیں کی اسے کہاں سے پتا چلے گا جو علی کے نام پہ کہا جا رہا ہے اس میں سے کتنا صحیح ہے کتنا صحیح نہیں. اور پھر علی اور اولاد علی نے کیا بتایا؟ دونوں نے بتایا کہ ہم سب کی باتوں کو اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ جو تمہیں بتائی جا رہی ہیں وہ ہماری باتیں ہیں یا ہماری باتیں نہیں ہیں, تو ہم تمہیں ایک ایسا چشمہ دکھاتے ہیں صاف پانی کا, شفاف پانی کا, کہ جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. اس چشمے کا نام ہے قرآن مجید. اور مولا بھی تو یہی فرما رہے ہیں, تعلموا القرآن فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ وَتَفَقَّهُ فِيهِ فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ وَاسْتَشْفُوا بِنُورِهِ. اگر بیمار ہو چکے ہو اب اس قرآن کے نور سے شفا حاصل کرو. فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِ, یہ تمہارے اندر کی جو سینوں کی بیماری ہیں, مراد بلغم نہیں ہے, توجہ فرما رہے ہیں, یہ وہی بیماری ہیں. اللہ فرماتا ہے نا عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, اللہ سینوں کے اندر کی چیزوں کو اچھی طرح جانتا ہے.
تو مولا فرما رہے ہیں وہ جو اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں یہ قرآن ان کی شفا ہے. وَأَحْسِنُوا تِلَاوَتَهُ، اور بہترین طریقے سے اس کی تلاوت کرو. اس تلاوت سے کیا مطلب ہے؟ ہمارے ذہنوں میں تلاوت سے کیا آتا ہے؟ قاری بن جاؤ. اب ہم تلاوت کے لیے دعوت دے رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن تلاوت کا معنی یہ نہیں ہے کہ قاری بن جائے. سنیں، مولا کے کلام سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس تلاوت سے کیا مراد ہے. کہ کس تلاوت کی بات کر رہے ہیں کہ اس کی تلاوت بہترین طریقے سے تلاوت کرو. سنیے، وَأَحْسِنُوا تِلَاوَتَهُ، اور بہترین طریقے سے اس کی تلاوت کرو. فَإِنَّهُ أَنفَعُ الْقَصَصِ، اس لیے کہ اس قرآن کے قصے تمام قصوں سے زیادہ نفع دینے والے اور فائدہ پہنچانے والے ہیں. کون سا فائدہ؟ قصہ پڑھ کے پھونک دو دوسرے کے منہ پہ. سورہ یوسف پڑھ کے پھونک دو، فائدہ پہنچائے گا. انفع القصص، خود قرآن نے فرمایا ہے اے رسول فقصص القصص لعلہم یتفکرون، یہ قرآن کی داستانیں اے رسول ان کو سنائیے تاکہ یہ فکر کریں. پھونک نہیں مارے، فکر کریں. ابھی فکر کم ہو گئی ہے تو پھونکے زیادہ ہو گئی. اور اگر قرآن کے قصوں میں فکر کی جگہ پھونکے لے لیں تو یہ وہی پھونکے ہیں جن کے بارے میں عرض کروں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، پھونکے مارنے والوں کی شر سے اللہ تعالیٰ بچائے. اگر یہ پھونکے قرآن کے قصوں میں قرآن کی آیات صرف پھونکے رہ جائیں اور قرآن میں غور و فکر کا آلٹرنیٹ بن جائیں، قوم کو یہ تو پتا ہو کہ قرآن پڑھ کے پھونکنا ہوتا ہے، یہ نہ پتا ہو قرآن میں فکر کرنا ہوتا ہے، تو یہ پھر پھونکے وہی پھونکے ہیں جس کی سورہ فلق میں پناہ مانگی گئی. جادو کی پھونکے. کون سا جادو؟ ایسا جادو کہ قرآن کی ہدایت کی طرف توجہ نہ جائے. یہ بھی جادو ہے نا، بندش کر دی. اگر دنیا میں کوئی جادو ہے تو سب سے پاورفل جادو وہ ہے جو مسلمانوں پہ کیا گیا ہے، بندش کر دی ہے قرآن سے ہدایت لینے پر. سب سے بڑا سامری وہ ہے، اور پھر چھوٹے موٹے سامری ہر گلے کوچے میں اس نے چھوڑ دیے، کہ جو نہ صرف یہ کہ قرآن کی ہدایت کی طرف ترغیب نہیں دلاتے بلکہ کوئی پڑھنے لگے تو اس کو ڈرا دیتے ہیں، جیسے پتہ نہیں ابھی بم پھٹے گا قرآن میں سے اور تو مر جائے گا. ایسے چیلے ابلیس کے قرآن سے دور. مولا دیکھیں کیا فرما رہے ہیں، مولا کیا فرما رہے ہیں، پوری ترغیب دلا رہے ہیں. فَإِنَّهُ أَنفَعُ الْقَصَصِ، اس لیے کہ یہ قرآن کے قصے سب سے زیادہ نفع دینے والے قصے. آخری جملہ اس خطبے کا، فَإِنَّ الْعَالِمَ الْعَامِلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ میں نے اب تمہیں بتا دیے وسیلے، اب سن لو. وہ عالم، ابھی عالم سے مراد عالم دین نہیں ہے، یعنی جس کو یہ پتہ چل گیا، علم آ گیا. ہر عبارت میں جہاں عالم آتا ہے حتماً مراد ذہن عالم دین کی طرف نہیں جانا چاہیے، یعنی جاننے والے. تو کیا فرما رہے ہیں، بے شک وہ جاننے والا جو اپنے علم کے خلاف عمل کر رہا ہوتا ہے. یعنی اب مولا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں قرب الہی کے وسیلے بتا دیے، بہترین افضل ما توسل به المتوسلون الى اللہ، وہ میں نے تمہیں بتا دیے، پھر تمہارا منہ ادھر ہی رہے جدھر پہلے لگا ہوا تھا. اس کو خبردار کر رہے. یقیناً وہ عالم کہ جو اپنے علم کے بغیر عمل کرے کل جاہل، اس جاہل کی طرح ہے. عام جاہل بھی نہیں ہے، جاہل بھی بڑا اوپر ہائی لیول کا.
کل جاہل الحائر الذی لا یستفیق من جہل، اس حیران و پریشان اور سرگرداں جاہل کی طرح ہے جس کو اپنی جہالت سے افاقہ ہوگا ہی نہیں۔ کیوں؟ جو افاقہ ہونا تھا وہ تو اس کے پاس ہے، اس کے بعد بھی اگر افاقہ نہیں ہو رہا پھر اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ ایک بندہ غلط راستے پہ جا رہا تھا، اس کو کسی نے بتایا ہو بھائی ادھر نہیں جانا، ادھر جا، غلط طرف جا رہا ہے۔ اس نے کہا تیری مہربانی، تو بڑا اچھا رہنما ہے، منہ پھر بھی ادھر ہی ہے۔ کہہ رہے اس کو کون بتائے گا؟ گائیڈ کی، رہنما کی تعریفیں کر رہا ہے، اس کے صدقے قربان ہو رہا ہے، لیکن منہ ادھر ہی لگا ہوا اس کا۔ اس کے بارے میں مولا فرما رہے اس کو افاقہ ہونے والا نہیں ہے۔ بل الحجت علیہ اعظم، بلکہ اس پر تو اب اللہ کی حجت اور عظیم ہو گئی ہے، اور بڑی ہو گئی ہے۔ والحسرت لہ الزم، اور اس پر تو لازمی حسرت آئے گی، یہ حسرت کرے گا میں نے جانتے ہوئے بھی کیوں پھر وہ راستہ نہیں اپنایا جو مجھے مولا علی نے دکھایا تھا، جو مجھے قرآن نے دکھایا تھا، جو مجھے رسول اللہ نے دکھایا تھا۔ اور زیادہ دیکھیں، ایک کو پتہ ہی نہیں تھا راستے کا، وہ منزل پہ نہ پہنچا، حسرت کرے گا، لیکن جس کو پتہ تھا اور نہیں پہنچا اس کو زیادہ حسرت ہو۔ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَلْوَمْ، آخری یہ جملے کا حصہ، اور اللہ کے پاس وہ دوسروں سے زیادہ قابل ملامت اور مذمت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دوسروں سے بھی کہے گا، لیکن مثلا جنہوں نے علی کو اپنا امام سمجھا ان سے کیا کہے گا؟ او بھائی، دوسرے جنہیں استاد سمجھتے تھے وہ تمہارے استاد کے مقابلے کے نہیں تھے۔ جن کو تم نے اپنا مربی قرار دیا تھا، دوسری کسی قوم کو وہ مربی نہیں ملے، تو دوسرے فیل ہو گئے، قابل ملامت ہیں، تم کیوں فیل ہو؟ جو یہ بتا کے گئے اس پر عمل میں تم کیوں پیچھے رہ گئے؟ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَلْوَمْ، میں نہیں کہہ رہا، اگر کوئی ناراض ہو رہا ہو تو مولا علی فرما رہے ہیں، خطبہ نمبر 108 جا کر تلاوت فرما لیں۔ 108 ہوگا یا ہو سکتا ہے 110 ہو، آگے پیچھے شروع یہاں سے ہوگا، ان افضل ما توسل به المتوسلون الى اللہ۔ تو مولا فرما رہے ہیں وہ زیادہ، کن کو فرما رہے ہیں؟ جو ان کی بات سن رہے ہیں، انہی کو بتا رہے ہیں۔ اور جو علی کو اپنا امام جتنا زیادہ مانتا ہے اس کے لیے یہ چیزیں اتنی زیادہ امپورٹنٹ۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ دیجیے۔ بس میری عرائض تمام ہے۔ آیت کے آخر میں جو ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، وہ یہی ہے جو مولا بتا رہے ہیں، ہمیں وسیلہ بنا لیے، اب آؤ جو ہم نے کہا ہے وہ کرو، پھر کوشش کرو، محنت کرو، پھر اللہ تمہیں کہے گا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ ہے خلاصہ دین اسلام کا، یہ ہے خلاصہ بحث وسیلہ کا، وسیلے کے موضوع کا۔ تو پروردگار عالم انہی وسیلوں کے صدقے ان کا دامن بھی دنیا و آخرت میں، اور ان کے فرامین کی اطاعت کی توفیق ہم سب کو اے پروردگار عطا فرما۔ اگر ان کی اطاعت کو سائڈ پہ کر دیا جائے، ان کی بات مانے بغیر بھی نجات کو تصور کر لیا جائے، تو یہ وہ تصور ہے جو ان لوگوں کے ذہنوں میں تھا جن کو امام حسین سے محبت تو تھی لیکن پھر بھی امام حسین کے ساتھ نہیں گئے، ان کے استغاثے، ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور جب قبول نہ کیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کربلا کی شکل میں۔ یہ وسیلہ قرب الہی تھے،
تو یہ جس کی طرف دعوت دے رہے تھے وہ عمل پھر وسیلہ قرب الہی تھا حسین کے ساتھ. لیکن جب یہ نہ سمجھا لوگوں نے تو پھر تنہا رہ گئے حسین اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ، رسول اللہ کی بیٹیوں کے ساتھ. اور کربلا میں وہ ظلم ہوا جو آپ سب جانتے ہیں، اور جس کا 40 آج آپ نے گزارا ہے. آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں. پاکستان کے مختلف شہروں میں لوگ اپنے گھروں سے نکلے، چلے، جلوسوں میں چلے، بعض نے دور دور تک